اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ دوستو، ویسے تو میں ایسی ویڈیو بناتا نہیں جو متنازع ہوں یا جن میں سے تھوڑا سا بھی سیاسی شائبہ جھلکتا ہو، لیکن کیا کریں، مجبوری بن گئی ہے۔ پاکستان کی ایک فرقے نے حالات ایسے پیدا کر دیے ہیں کہ ویڈیو بنانا مجبوری بن گیا۔ دیکھیں دوستو، جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، ایک قادیانیوں کو چھوڑ کر۔ وہ شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ گالی نہ ہو، شیعہ گالی نہ ہو اور اہل سنت والجماعت میں سے ناس بھی نہ ہو، اس کے علاوہ سب میرے سر کے تاج ہیں۔ لیکن کیا ہم نے تاریخ سے کچھ سیکھا؟ نہیں، ہم نے نہ تاریخ سے کچھ سیکھا، نہ ہی کچھ حال سے سیکھا۔ جس وقت ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تھا، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بغداد کے حالات کیا تھے؟ مال کی اور حنبلے دست و گریبان تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ جو حالات آج کل شیعہ سنی پاکستان کے ہیں، یہی حالات اس وقت بغداد کے تھے کہ جو 1000 سالہ حکومت مسلمانوں کی تھی، وہاں پہ ہلاکو خان قابض ہو گیا اور ان شیعوں کو، ان سنیوں کو اس نے ذلیل کر کر مارا۔ کیونکہ کافر جب تلوار نکالتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والے کا مقصد کیا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا یہ دیوبندی ہے اس کو چھوڑ دو، یہ اہل حدیث ہے اس کو چھوڑ دو، یہ بریلوی ہے اس کو چھوڑ دو، یہ شیعہ ہے اس کو چھوڑ دو۔ نہیں، اس کے لیے سب برابر ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کو آگ لگا رہے ہیں۔ جو کچھ جتھے داروں نے کیا ہے، فوجی جوانوں کے ساتھ زندہ جلایا ہے، اس کے بعد ان کو یہ بھی نہ کہا جائے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرو۔ مجھے یہ بتائیں، ایران میں امریکن قونصل خانہ ہے، آج تک وہاں کوئی نقصان نہیں ہوا امریکن قونصل خانے کا، تو پھر یہ پاکستان میں اتنا انتشار کیوں؟ اہل سنت و جماعت سے 4 ٹوٹے پھوٹے مولوی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ حوانہ خان ہمارا بھائی ہے، اس کو کچھ نہ کہو، اور ٹوٹے پھوٹے 4 شیعہ کھڑے ہو جاتے، جی ایران کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ایران کی جنگ لڑو۔ اور پاکستان وہ بہت بدنصیب میں کہوں گا کہ اس نے جس کے ساتھ بھی وفا کی، اس ملک نے ہی پاکستان کے ساتھ نمک حرامی کی۔ سب سے پہلے سن 1965 کشمیریوں نے بے وفائی کی، پھر حوانہ ثانی تو جب سے پاکستان بنا ہے وہ تو یہ کرتے ہی آئے ہیں۔ ایرانی ہیں، ان کا بھی یہی حال تھا۔ جن کو کچھ لوگ اپنا بہت بڑا لیڈر مانتے ہیں، اپنا مائی باپ سمجھتے ہیں، صدام حسین کو اس نے کیا کہا تھا کہ انڈیا ہمارا دوست ہے، تو مسلمان بھائیو ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کمال ہے یار، یہ لے دے کے سارے فرض ہم پاکستانیوں نے ہی اتارنے ہیں، یہ قرض ہے ہم پہ کہ اگر کوئی ایران کے ساتھ جنگ کرے تو پھر یہاں جلاؤ گراؤ کرو، اگر کسی سیاسی لیڈر کو کوئی شکایت ہے وہ جلاؤ گراؤ کرو۔ سیاسی لیڈر کوئی بھی ہو، میں کسی ایک کی طرفداری نہیں کر رہا، یہاں سب حمام میں ننگے ہیں، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، ملک پاکستان کی کسی کو نہیں پڑی۔ ایک لے دے کے ادارہ ہے، چاہے آپ اس کو جو بھی کہیں، پاکستان کی حفاظت تو کرتا ہے۔ وہ پاکستان آرمی کا ادارہ، ایئر فورس، نیوی، چاروں ہمارے جو افواج کے اول دستے ہیں وہ پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آج ٹکے ٹکے کے مولوی بیٹھ کر
ان کے خلاف ہرجر سرائی کر رہے ہیں اور ان کو برا بھلا کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ ایران کو ایک چیز کی میں داد ضرور دوں گا کہ وہ سپر پاور کے ساتھ لڑ رہا ہے، اس نے کہیں پیٹھ نہیں دکھائی، یہ بہت اچھی بات ہے، اور میں خود یہ چاہتا ہوں کہ ایران یہ جنگ جیت جائے، لیکن پاکستان کی قربانی دے کر جیتے، یہ بات ہمیں منظور نہیں۔ ہاں وہ جیتے، وہ ایرانی لوگ جو ہیں وہ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، وہاں کے وزیر امشیر پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، پاکستان نے کچھ تو ان کے لیے کیا ہے جو شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور یہاں کا جو شیعہ ہے اس کی جان نکلی جاتی ہے، وہ افواج پاکستان کے اوپر اس نے بھونکنا شروع کر دیا۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی، یہ اپنے امام سے بڑے ہو گئے، یہ صحابہ پہ بھونکتے ہیں، جن کی پیروی مولا علی علیہ السلام نے 25 سال کی، جن کی پیروی مولا حسن نے کی، مولا حسین نے کی، یہ ان سے بڑے ہیں، یہ ان سے زیادہ عقل مند ہیں۔ کچھ تو خیال کریں آپ، جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں شیک کر رہے ہیں آپ۔ میں شیعہ سنی فسادات کے بہت خلاف ہوں، نہ ہی شیعہ میری نظر میں کافر ہے، گالی نہ ہو، کافر نہیں ہے۔ جواد نقوی جیسے لوگ دیکھو، وہ بھی غلط رستے پہ چل پڑے، جن کو میں بہت معتبر انسان سمجھتا تھا اور جن کی میں تقریر بڑے شوق سے سنتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ یاری اور یہ لوگ اندر سے ایک ہی ہیں۔ پاکستان کے ساتھ دشمنی نہ کریں، یہ آپ کا گھر ہے، اس کی آپ خیر منائیں، پاکستان کو مضبوط کریں، پاکستان آرمی کا ساتھ دیں، پاکستان کی کرسی پہ کوئی بھی بیٹھا ہو، وہ عمران خان ہو، شہباز ہو، اس کا ساتھ دیں۔ ان حالات میں اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر پاکستان کو کمزور نہ کریں، ورنہ کچھ بھی نہیں بچے گا، نہ بغداد والوں کا کچھ بچا تھا، نہ آپ کا بچے گا، نہ میرا بچے گا، کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط ہوں گے تو ہم کسی کی مدد کر سکیں گے۔ مضبوط انسان ہی دوسرے کی مدد کر سکتا ہے، کمزور بھی کبھی دوسرے کی مدد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، وہ تو صرف دلاسا دے سکتا ہے، مدد نہیں کر سکتا۔ مدد اسی وقت ہوگی جب آپ طاقتور ہوں گے، آپ کے ہاتھ میں آپ کی اکانومی اچھی ہوگی، آپ کی آرمی اچھی ہوگی۔ میں جنرل عاصم منیر سے آپ کو 100 اختلافات ہوں، آپ کریں، اختلافات کریں، لیکن جو آپ زبان استعمال کر رہے ہیں اس سے پرہیز کریں۔ میں تو پچھلے جو میری عمر ہے 55 سال میں ایک ایسا جرنیل آیا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے دیکھے ہیں دور، ان میں سب سے قابل اور بہترین انسان جنرل عاصم منیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ میں سیاسی بات نہیں کرتا، لیکن آج کرنی پڑ گئی ہے، کیونکہ ہم لوگ جب تک فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں ہم ایسے ہی مار کھاتے رہیں گے، کبھی غزہ کی صورت میں، کبھی ایران کی صورت میں، کل کو کوئی اور ملک غزہ بن جائے گا۔ تو لہٰذا اپنے پاؤں پہ کلاڑی نہ ماریں، اللہ کے لیے نفرت بازی چھوڑ دیں۔